اور جب پھر اللہ نے چاہا کہ اب زمین کو بنایا جائے، اللہ نے چاہا آسمان کو بنایا جائے، اللہ نے چاہا کہ چاند کو بنایا جائے، اللہ نے چاہا سورج کو بنایا جائے، اللہ نے چاہا ستاروں کو بنایا جائے، تو اللہ نے نور مصطفیٰ سے زمین کو بنایا، اللہ نے نور مصطفیٰ سے آسمان کو بنایا، اللہ نے نور مصطفیٰ سے چاند کو بنایا، اللہ نے نور مصطفیٰ سے ستاروں کو بنایا، اللہ نے نور مصطفیٰ سے سورج کو بنایا، اللہ نے نور مصطفیٰ سے انسان کو بنایا، اللہ نے نور مصطفیٰ سے فرشتوں کو بنایا، اللہ نے نور مصطفیٰ سے حوروں کو بنایا، اللہ نے نور مصطفیٰ سے غلما کو بنایا، اللہ نے نور مصطفیٰ سے جنت کو بنایا، اللہ نے نور مصطفیٰ سے کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا، تو ساری چیز کو اللہ نے نور مصطفیٰ سے بنایا، اللہ نے اپنے نور سے تو مصطفیٰ کے نور کو بنایا، اور پھر نور مصطفیٰ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ اب یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، یہی نور حضرت شیش علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، یہی نور حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، یہی نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، اور یہی نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، اور چمکتا رہا، زمانے کو چمکاتا رہا، چلتے چلتے یہی نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا، پھر یہی نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ حضرت عبداللہ مکہ کی گلی سے نکلا کرتے تھے، نور مصطفیٰ آپ کی پیشانی میں جگمگاتا تھا۔ حضرت عبداللہ کی شان یہ تھی کہ جس راستے سے گزرا کرتے تھے وہ گلی، وہ چوراہے جو خوشبوئے مصطفیٰ سے معطر ہو جایا کرتے تھے، خوشبو ہی خوشبو آنے لگتی تھی۔ حضرت عبداللہ جہاں سے گزرا کرتے تھے سوکھی گھاس جو ہوتی تھی وہ بھی گیلی ہو جایا کرتی تھی، یعنی ہری بھری گھاس ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں یہ نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا۔ آپ ایک گلی سے نکلا کرتے تھے، سامنے سے ایک خاتون نظر آتی ہے، وہ خاتون نکاح کا پیغام پیش کرتی ہے اور کہتی ہے اے عبداللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے نکاح نہیں کرتا، پہلے اپنے باپ سے معلوم کروں گا، اپنے باپ سے مشورہ کروں گا، اپنے دادا سے مشورہ کروں گا، میرے دادا جو کہیں گے اسی بات پر میں عمل کروں گا۔ حضرت عبداللہ یہ بات اپنے والد حضرت عبد المطلب کو بتاتے ہیں کہ فلاں عورت نے مجھے نکاح کا پیغام پیش کیا ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں، یہاں سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے، بیٹا چاہے کتنا ہی بہادر ہو، بیٹا چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، بیٹا چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، مگر سمجھدار بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ سے پہلے مشورہ کرتا ہے، اپنے باپ سے بات معلوم کرتا ہے، اسی کے بعد اپنے قدموں کو آگے بڑھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ اپنی بات کو اپنے والد حضرت عبد المطلب کو بتاتے ہیں تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹا ہم تمہارا اچھے خاندان میں نکاح کریں گے، اچھی لڑکی سے نکاح کریں گے۔ آپ نظر دوڑاتے ہیں، حضرت آمنہ پر نظر جا کر رک جاتی ہے، حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اب وہی نور مصطفیٰ جو حضرت آدم سے چلا تھا چلتے چلتے اب شکم آمنہ کے اندر آ جاتا ہے۔ حضرت آمنہ کے شکم اقدس میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ کا پھر اسی گلی سے گزر ہوتا ہے، وہی خاتون سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اب حضرت عبداللہ سے نگاہ نہیں ملاتی ہے بلکہ نگاہیں چراتی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے خاتون کیا بات ہے، پہلے تو نکاح کا پیغام پیش کرتی تھی، پہلے باتیں بھی کرنا چاہتی تھی، پہلے قریب بھی آنا چاہتی تھی، آج نگاہیں چراتی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ خاتون جواب دیتی ہے اے عبداللہ نکاح کرنے کے اندر ایک لالچ تھا، تم سے ملنے کے اندر ایک لالچ تھا، اور وہ لالچ یہ تھا کہ تمہاری پیشانی پر نور مصطفیٰ کے جلوے نظر آیا کرتے تھے، میں چاہتی تھی کہ تم سے نکاح ہو جائے گا تو نور مصطفیٰ میرے حصے کے اندر آ جائے گا، اسی لالچ کے اندر میں تمہارے سامنے نکاح کا پیغام پیش کیا تھا مگر تم نے انکار کر دیا، اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ جواب دیتے ہاں ہاں میرا نکاح ہو چکا ہے، اور جس مقدس خاتون سے میرا نکاح ہوا ہے اسے آمنہ خاتون کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت
حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جس طرح بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے عورتوں کو درد ہوا کرتا ہے، مگر مجھے 9 مہینے تک کوئی درد نہیں ہوا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے درد کا احساس نہیں ہوا، بلکہ جب سرکار میرے شکم اقدس میں تھے تو اس وقت مجھے طرح طرح کی بشارتیں سنائی جاتی تھی، طرح طرح کے نورانی چہرے دیکھا کرتی تھی۔ ایک رات میں سو رہی تھی، میں نے یہ دیکھا کہ ایک نورانی شکل و صورت والا خوبصورت چہرے والا آیا اور آنے کے بعد کہا اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں امام الانبیاء آنے والا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو جواب ملا میں حضرت آدم ہوں اور تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے پھر میں نے ایک روز دیکھا کہ ایک نورانی صورت والا آیا، آنے کے بعد مجھے کہا کہ اے آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر کائنات کا مالک و مختار آنے والا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو جواب ملا میں حضرت ابراہیم ہوں اور تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر چند دن اور گزرتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک نورانی صورت والا کالی کالی زلفوں والا آتا ہے، آنے کے بعد مبارکباد دیتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو جواب ملتا ہے میں حضرت عیسیٰ ہوں اور تجھے امام الانبیاء کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم آ کر بشارت دیتے ہیں، حضرت ابراہیم آ کر بشارت دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ آ کر بشارت دیتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے انہی ایام کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ نورانی صورت والی عورتیں بھی نظر آئی کہ جو مثل حوروں کے تھی۔ میں نے دیکھا ایک نورانی صورت والی آ کر خاتون مجھے کہتی ہے اے آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر بے بسوں کا کس آنے والا ہے، بے بسوں کا بس آنے والا ہے، یتیموں سے محبت کرنے والا آنے والا ہے، گرتوں کو تھام لینے والا آنے والا ہے، غلاموں کو حق دلانے والا آنے والا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو جواب ملا میں حضرت حوا ہوں اور تجھے بشارت سنانے کے لیے آئی ہوں۔ کبھی حضرت حوا آتی ہے، کبھی حضرت آسیہ آتی ہے، کبھی حضرت مریم آتی ہے اور آ کر بشارت سناتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اب میں سمجھ گئی کہ میرے شکم کے اندر کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی بابرکت بچہ ہے کہ جس کے آنے پر مجھے ایسی ایسی بشارتیں سنائی جا رہی ہے۔ تو وہ کون آ رہا ہے کہ جس کی آمد پر مکہ کی گلیاں معطر ہو رہی ہے؟ وہ کون آ رہا ہے کہ جس کی آمد پر مکہ کی گلیوں کے اندر خوشبو آ رہی ہے؟ وہ کون آ رہا ہے کہ جس کی آمد پر حضرت آمنہ خاتون کے مکان کی چھت کے قریب جو ہے جنت چاند آ جاتا ہے؟ وہ کون آ رہا ہے کہ جس کی آمد پر حضرت آمنہ خاتون کی مکان کے چھت کے قریب جو ہے آسمان کے ستارے آ جاتے ہیں؟ وہ کون آ رہا ہے کہ جس کی آمد پر اتنی نورانیت ہوتی ہے، اتنا نور نکلتا ہے کہ جس کی نورانیت کے اندر حضرت آمنہ جو ہے مکہ میں بیٹھ کر ملک شام جو 1000 کلومیٹر کی دوری پر ہے وہاں کے محلات کو دیکھ لیا کرتی ہے، وہاں کے محلوں کو دیکھتی ہے، وہاں کی چراگاہوں کے اندر جو اونٹ چرتے ہیں حضرت آمنہ انہیں بھی ملاحظہ فرما لیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ آنے والا وہ ہے، وہ دانائے سبل، وہ ختم الرسول مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی تھا۔ اس شان سے مصطفیٰ آتے ہیں۔ اب حضرت آمنہ فرماتی کہ سرکار جس رات میں دنیا میں تشریف لائے تو میرا گھر معطر ہو گیا، خوشبو سے مہک رہا تھا، میرا گھر منور ہو گیا۔ اور سرکار دنیا میں تشریف لائے تو جس طرح دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے خون میں لت پت ہو کر آتا ہے، مگر سرکار خون میں لت پت نہیں آئے بلکہ خوشبو میں بسے ہوئے دنیا کے اندر آئے۔ جب دنیا کے اندر کوئی بچہ آتا ہے، آپ کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو جو رزق ماں کے پیٹ میں ملتا ہے وہ ناف کے ذریعے ملا کرتا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو جو
دائی ہوا کرتی ہے وہ دائی یا اسپتال کے اندر ہو تو نرس جو ہوتی ہے وہ ناف کو کاٹ دیتی ہے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں اب تک تو ناف کے ذریعے روزی مل رہی تھی، مگر اب دنیا میں آنے کے بعد اب ناف کے ذریعے نہیں بلکہ منہ کے ذریعے روزی ملے گی۔ اللہ کا یہ نظام دیکھے، اللہ کا نظام دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں بھی روزی کا انتظام فرما دیتا ہے، اور بچہ جب باہر آتا ہے وہاں بھی روزی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی دائی ہوتی ہے جو اس کے ناف کو کاٹتی ہے، چند دنوں کے بعد کے اندر نائی کو بلایا جاتا ہے اور اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، مگر سرکار کی پیدائش کو دیکھے قربان جائے امام الانبیاء کی ذات پر، حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا محبوب میرا مصطفیٰ دنیا کے اندر اس شان سے آیا، ناف بریدہ، آپ کی ناف اپنے آپ کٹی ہوئی تھی، ختنہ شدہ، آپ کا ختنہ بھی اپنے آپ ہوا تھا، نہ کسی نے آپ کی ناف کاٹی تھی نہ کسی نے آپ کا ختنہ کیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی دائی آپ کی ناف کاٹتی تو دائی کا احسان مصطفیٰ پر ہوتا، اور چند دنوں کے بعد میں کوئی نائی مصطفیٰ کا ختنہ کرتا تو اس نائی کا احسان مصطفیٰ پر ہوتا۔ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ کسی نائی اور کسی دائی کا احسان میرے محبوب پر رہے، بلکہ اللہ کو تو یہ پسند تھا کہ میرا احسان میرے محبوب پر رہے اور میرے محبوب کا احسان پوری کائنات پر رہے۔ اس شان سے مصطفیٰ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دنیا میں آتے ہی پردہ سجدہ کر رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہیں، اور حضرت آمنہ فرماتی کہ میں نے اسی رات کے اندر دیکھا کہ حضرت جبریل امین 3 علم لے کر آئے، 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک مشرق میں گاڑا، ایک مغرب کے اندر گاڑا، اور ایک خانہ کعبہ پر نصب کیا۔ حضرت آمنہ فرماتی کہ میں نے سنا خانہ کعبہ سے آواز آ رہی تھی کہ مجھے بتوں کی گندگی سے پاک کرنے والا آ گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی کہ سرکار جس وقت دنیا میں تشریف لائے سہانا وقت صبح صادق کا وقت تھا، نہ رات کا اندھیرا مکمل نہ دن کا اجالا ہے، صبح صادق کے وقت سرکار دنیا میں تشریف لائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو آپ کو رات کے اندھیرے میں بھیج دیتا، اللہ چاہتا تو دن کے اجالے میں بھیج دیتا، لیکن اگر سرکار رات کے اندھیرے میں آتے تو رات اپنے آپ پر فخر کرتی اور دن کو شرمندہ ہونا پڑتا، وہ سرکار دن کے اجالے میں آتے تو دن کا اجالا تکبر کرتا، رات کو نادم ہونا پڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا، بلکہ اللہ کو تو یہ پسند تھا صبح صادق کے وقت سرکار کو دنیا میں بھیجا تاکہ رات جاتی رہے، آمد مصطفیٰ کی خیرات اس رات کو بھی مل جائے اور دن کا اجالا آتا رہے، اس آنے والے اجالے کو بھی آمد مصطفیٰ کی خیرات مل جائے۔ صبح صادق کے وقت سرکار دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور حضرت آمنہ فرماتی ہے اب مکہ کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، مکہ کی گلیوں کے اندر خوشبو آتی ہے، مکہ کی فضا بدل جاتی ہے، صبح کا سہانا وقت ہوتا ہے، سورج کی ضیابہ کرنیں جو ہے مکہ کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، مکہ کے سگ ریزے پر پڑتی ہے، مکہ کی فضا بدلی بدلی سی نظر آتی ہے، ہر انسان کی زبان پر عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں، چوراہے پر لوگ جمع ہوتے ہیں، آپس میں محو گفتگو ہوتے ہیں اور کہتے دیکھو دیکھو مکہ میں کیسا انقلاب برپا ہو گیا ہے، مکہ کی کیسی فضا بدل گئی ہے، مکہ کے اندر کیسی باتیں نظر آ رہی ہے۔ لوگ کہتے دیکھو کیسا انقلاب آیا ہے کہ کل تک مکہ کے باغ سوکھے تھے، آج مکہ کے باغ ہرے بھرے ہو گئے ہیں، کل تک مکہ کے باغوں میں پھل و پھول نہیں تھے، آج مکہ کے باغوں میں پھل و پھول آ گئے ہیں، کل تک مکہ کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھے، آج مکہ کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ گیا ہے، کل تک مکہ میں بھکاریوں کی بھیڑ نظر آتی تھی، آج مکہ میں کوئی بھکاری نظر نہیں آتا ہے، کل تک مکہ میں بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی، آج مکہ میں کوئی بچہ روتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے معبود کی تعریف کر رہا تھا، کوئی لات کی تعریف کر رہا تھا، کوئی عزا کی تعریف کر رہا تھا، کوئی بنات کی تعریف کر رہا تھا، اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے معبودان باطل کی
کی وہ تعریف کر رہے تھے. حضرت عبد المطلب سردار قریش جناب عبد المطلب اپنی گود کے اندر ایک خوبصورت بچہ لے کر سرکار کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھتے ہیں. ایک انسان دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں صرف اتنی بات پر تعجب ہے کہ کل تک مکہ کے باغ سوکھے تھے, آج ہرے بھرے ہو گئے. کل تک مکہ کے باغوں میں پھل و پھول نہیں تھے, آج پھل و پھول آ گئے. کل تک مکہ میں بھکاریوں کی بھیڑ نظر آتی تھی, آج کوئی بھکاری نظر نہیں آتا ہے. ارے سنو سنو, میں خانہ کعبہ کی طرف سے آ رہا ہوں. میں نے دیکھا سردار قریش جناب عبد المطلب اپنی گود میں خوبصورت بچہ لے کر خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. اتنا خوبصورت بچہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. میری نظر اس بچے کے چہرے سے ہٹتی نہیں ہے. میں برابر اس بچے کو دیکھ رہا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے. اور پھر میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا تو خانہ کعبہ کی دیواریں مصطفیٰ کی جانب جھکتی بھی نظر آ رہی تھی, مصطفیٰ کو سجدہ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اس شان سے میرے آقا دنیا کے اندر تشریف لائے. اور ذرا ملاحظہ کریں, حضرت سردار قریش جناب عبد المطلب سرکار کو لے کر آتے ہیں. آنے کے بعد حضرت آمنہ خاتون کے حوالے کرتے ہیں. اب ایک یہودی جو ہے مکہ کے اندر رہتا تھا اور وہ علم نجوم کا جانکار تھا. وہ جانتا تھا آسمانی دنیا پر جو ایک ستارہ نظر آتا ہے, اس ستارے کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک یہ ستارہ نظر آئے گا تو جس دن یہ ستارہ نظر آنا بند ہو جائے گا اسی دن امام الانبیاء کی پیدائش ہوگی, اسی دن سرکار کائنات دنیا کے اندر تشریف لائیں گے. آج کی رات وہ یہودی آسمان کو دیکھتا ہے, وہ ستارہ نظر نہیں آتا ہے, لوگوں سے معلوم کرتا ہے کیا آج کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے, کیا کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے. تو پتا چلتا ہاں سردار قریش جناب عبد المطلب کے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے. نعرہ تکبیر.